خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغرا رضی اللہ عنہا حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ آپ بہادری اور فن سپہ گیری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہوا کہ 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاہ و جلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں شمشیر بک رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تینوں سپہ سالاروں نے ایک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جان نثاری کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جبکہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتاد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان مارکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئی۔ 22 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ موتا کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی اور انہوں نے 629 ہجری سے 630 میں مکہ کے مسلمانوں کی فتح اور 630 ہجری میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدیوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 عیسوی میں جنگ بزاخہ اور 633 یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنما طلیحہ بن خویلد اور مسلمہ کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا۔ جنگ اجنادین 634 جنگ فہد 634 یا 635 محاصرہ دمشق 634 سے 635 اور جنگ یرموک 636 میں خالد بن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کی، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح کی ماتحت حمص اور حلب کے محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دی۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 عیسوی میں چند کنسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ یا حمص میں 642 میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایت خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی موثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ خالد نام ابو سلیمان
कुन्यत सैफुल्लाह, लक़ब सलसला नसब ये है। खालिद बिन वलीद इब्न मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखज़ूम मखज़ूमी, माँ का नाम लुबाना था। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की करीबी अजीज थी। 8 हिजरी में जंग मोता में जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत जाफर बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तीनों सिपहसालारों ने यके बाद देगरे जामे शहादत नोश कर लिया तो इस्लामी फौज ने उनको अपना सिपहसालार मुंतखब किया और उन्होंने ऐसी जानबाजी के साथ जंग की कि मुसलमानों की फतह मुबीन हो गई। और उसी मौके पर जबकि ये जंग में मसरूफ थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक जुमात के सामने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। हजरत खालिद बिन वलीद का खानदान ज़माने जहालियत से मुअज़्ज़ज़ चला आता था। कुब्बा और आना यानी फौज की सिपहसालारी और फौजी कैंप के इंतजाम का ओहदा उन्हीं के खानदान में था और ज़हूर इस्लाम के वक्त खालिद बिन वलीद इस ओहदे पर मुमताज थे। चुनांचे सुलह हदैबिया के मौके पर कुरैश का जो दस्ता मुसलमानों की नकलो हरकत का पता लगाने आया था, उनके सरदार खालिद बिन वलीद थे। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी शुजाअत से लड़े और मुशरिकीन मक्का के उखड़े हुए पांव उन्हीं की हिम्मत अफजाई से दोबारा जमे। आपके इस्लाम कबूल करने के बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं। सब में मुस्तनद रवायत मस्दन अहमद बिन हम्बल की है जो उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा के इस्लाम के सिलसिला में उनके मजमून में लिखी जा चुकी है। उसकी रूह से उनके इस्लाम कबूल करने का ज़माना 6 हिजरी और 8 हिजरी के दरमियान है। उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा जब इस्लाम लाने के कसद से हबशा से चलकर अरब आए और उसके लिए मदीना का रुख किया तो रास्ते में कुरैश का एक और खुशकिस्मत हीरो उसी घर से मदीने का रुख करता हुआ नजर आया। ये खालिद बिन वलीद थे। वो भी इस्लाम ही लाने की नीयत से मदीना जा रहे थे। हजरत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको रास्ते में देखकर पूछा, कहाँ का कसद है? बोले, खुदा की कसम खूब पांसा पड़ा। ये शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नबी है। चलो इस्लाम का शर्फ हासिल करें। आखिर कब तक? चुनाचा ये दोनों एक साथ खिदमत नबी में हाजिर हुए और पहले खालिद बिन वलीद फिर उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा मशरफ बा इस्लाम हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकरमा लौट आए, मगर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा ही में मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर लिया। इस्लाम लाने के बाद सबसे पहले ग़ज़वा मोता में शरीक हुए। इसका वाक़या ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के सिलसिले में हारिस बिन उमैर अज़दी के हाथ एक खत शाह बसरी के पास भेजा था कि ये बुजुर्ग खत लेकर मकाम मोता तक पहुँचे थे कि शर्जील इब्ने उमर गस्सानी ने शहीद कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों पर इसका सख्त असर हुआ। चुनाचा आपने इसके इंतकाम के लिए 2000 की जमीयत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सरकर्दगी में रवाना की और हिदायत फरमाई कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो तो जाफर त्यार उनकी जगह लें और ये भी शहीद हो तो अब्दुल्लाह बिन रवाह कायम मकामी करें। चुनाचा इसी तरतीब से तीनों बुजुर्गों ने मैदान जंग में जामे शहादत पिया। आखिर में हजरत खालिद बिन वलीद ने अलम संभाला, मगर मुसलसल 3 अफसरों की शहादत से मुसलमानों के दिल टूट चुके थे, इसलिए वो दोबारा शिकस्त तो न दे सके। मगर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जंगी काबिलियत से बाकी मानदा फौज को बचा ले। इसी जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी थी, जिसके सिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का मुअज़्ज़ज़ लक़ब अता फरमाया था। फतह मक्का में मेमना के अफसर थे, लेकिन जंग की नौबत नहीं आई। रोसाए कुरैश ने बिला मुज़ाहमत हथियार डाल दिए। सिर्फ चंद मुशरिक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों मारे गए। उसकी तफसील ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया था कि वो अपना दस्ता मक्का के बालाई हिस्से कदा की जानिब से लेकर आए। चुनाचा ये आ रहे थे कि रास्ते में मुशरिकों का एक जत्था मज़ाहम हुआ और पेहम तीरबाजी शुरू कर दी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जवाबी हमला किया। उसमें चंद मुशरिक मारे गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने बाज पुरस की। उन्होंने कहा कि इब्तिदा उन्हीं की जानिब से हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर मर्जी इलाही बेहतर है। फतह मक्का के बाद बनु सुकैफ और हवाज़न और तास के मैदान में जमा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप 12,000 फौज के साथ मुकाबले को निकले। कबीलों के लिहाज से फौज के मुख्तलिफ हिस्से थे। बनु सुलैम कबीला मुकद्दमा अल जैश था, उसकी कमान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ थी। चुनाचा इस जंग में वो निहायत शुजाअत और शहामत से लड़े और बहुत से वार जिस्म पर खाए। आन हजरत इयादत के लिए तशरीफ लाए, जख्मों को दम किया और खालिद बिन वलीद जल्द शिफा याब हो गए। ग़ज़वा हुनैन के मुशरिकों की शिकस्त खोरदा फौज बढ़कर ग़ज़वा ताइफ के किले में बंद हो गई और जैसे ही मुसलमान इधर से गुजरे
اس نے قلعے کے اندر سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی مدافعانہ حملہ کیا۔ اس فوج کا مقدمہ الجیش بھی خالد بن ولید کی ماتحتی میں تھا۔ 9 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف شام میں فوج جمع کی ہے اور اس کا مقدمہ الجیش بلقا تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 فوج لے کر مقابلہ کو نکلے، لیکن خبر غلط نکلی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تاہم احتیاطاً 20 دن قیام تبوک میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں فرمایا، اس نواح کے عربی النسل عیسائی روسا کیسر روم کے ماتحت تھے، انہی کے ذریعے سے رومی ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا مطیع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ ایلا اور اوزا کے رئیسوں نے اطاعت قبول کر لی، صرف دومت الجندل کا رئیس عقیدر بن عبد الملک باقی رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 آدمیوں کے ساتھ اس کو مطیع بنانے پر مامور فرمایا۔ اس کے بھائی حسن نے مقابلہ کیا مگر مارا گیا اور اس کے بقیہ ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ خالد نے عقیدر کو گرفتار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ یہاں آ کر اس نے بھی جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لی اور آپ نے اس کو جان و مال کا امان نامہ عطا فرمایا۔ 80 سنہ 9 ہجری میں دعوت اسلام کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مہاجرین و انصار کے ساتھ بنو حزیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آپ کی ہدایت کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی مگر ناواقفیت کی وجہ سے صحیح الفاظ میں اسلام کا اظہار نہ کر سکے اور بجائے اسلامن کہ یعنی ہم اسلام لائے سبانہ کہا یعنی ہم بے دین ہو گئے۔ مشرکین سے وہ مسلمانوں کو سابی بے دین کہتے سنتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انہی الفاظ میں اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہ سمجھ سکے اور سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ بہت سے مہاجرین و انصار نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، پھر بھی بہت لوگ مارے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو بہت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اس سے تبری ظاہر کر دی کہ خدایا میں خالد بن ولید کے اس فعل سے بری ہوں۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان سب کی دید دے کر بھیجا۔ انہوں نے سب کو جان و مال کا پورا معاوضہ دیا اور کتوں تک کا خون بہا ادا کیا اور اس کے بعد جتنا مال بچا سب انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سلسلے کا ایک اور سریہ 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں بنو عبد المدان بجرانی کی طرف بھیجا گیا۔ چونکہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جلد بازی کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہدایت فرما دی کہ محض اسلام کی دعوت دینا، تلوار نہ اٹھانا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی پوری پابندی کی اور میدان جنگ کے سپاہی دفعتاً مبلغ اسلام کے قالب میں آ گئے اور ان کی کوشش سے بنو عبد المدان نے اسلام قبول کر لیا اور سیف اللہ نے ان کی مذہبی تعلیم و تربیت کے بعد جب یہ لوگ اسلامی مسائل سے واقف ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے سب کو طلب فرمایا، چنانچہ یہ لوگ حاضر ہوئے اور دیدار جمال نبوی سے فیض یاب ہو کر واپس گئے۔ اسی سنہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک سریہ یمن روانہ کیا۔ اسی سریہ میں دوسری جانب سے حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ جب دونوں ملے تو امارت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق رہے گی اور چلتے چلتے یہ ہدایت فرما دی کہ جنگ کا آغاز تمہاری جانب سے نہ ہو، البتہ اگر یمن والے پیش قدمی کریں تو تم مدافعت کر سکتے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے یمن پہنچ کر اسلام پیش کیا، لیکن اس کا جواب تیرا اور پتھر سے ملا۔ اس وقت مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور یمنی پسپا ہوئے، مگر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی گئی بلکہ دوبارہ پھر اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے بلا جبر و اکرا اس کو قبول کر لیا۔ ازا قریش اور کنانا کا صنم کدا تھا جس کی یہ لوگ بڑی عظمت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیک گرانے پر مامور فرمایا۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ آپ نے پوچھا تم نے وہاں کچھ دیکھا بھی تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر جاؤ، اس گرانے کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ واپس گئے۔ اس مرتبہ یہاں ایک بھیانک شکل کی عورت نکلی۔ یہی عورتیں صنم کدو میں بد اخلاقیوں کی بنیاد ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ فرمایا ہاں جاؤ، اب تم نے کام پورا کیا۔ عہد صدیقی میں جب مدیان نبوت کا فتنہ اٹھا اور اس کے استحصال کے لیے فوجیں روانہ کی گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلیحہ کی سرکوبی پر مامور تھے۔ انہوں نے اس کا بہت کامیاب مقابلہ کیا اور اس کے اعوان و انصار کو قتل کیا اور اس کی قوت و بازو اینیا بن حسین کو 30 آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر کے بابجو
لعن دربار خلافت میں حاضر کیا۔ یمامہ میں شرجیل بن حسنہ مشہور قضاء مسلمہ سے ہر برسرے پیکار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیہ سے فارغ ہو کر ان کی مدد کو آگے بڑھے۔ راستے میں مجاع ملا، اس کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا، ان کو شکست دے کر مجاع کو گرفتار کر کے یمامہ پہنچے اور مسلمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قاتل وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدیان نبوت کی مہم سے فارغ ہو کر منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے اسد و غطفان سے نبرد آزما ہوئے۔ ان میں کچھ جان سے مارے گئے اور کچھ گرفتار ہوئے، جو باقی بچے وہ تائب ہو گئے۔ ان مارکوں کے علاوہ ارتداد کے سلسلہ میں جس قدر لڑائیاں ہوئی، ان سب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ تاریخ طبری کے یہ الفاظ ہیں: ان الفتوح فی الرداد کلھا کانت لخالد بن ولید وغیرہ، یعنی ارتداد میں جتنی فتحیں ہوئی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کارنامہ ہے۔ جزیرۃ العرب اس عہد کی دو عظیم سلطنتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف شام میں رومی چھائے ہوئے تھے، دوسری طرف عراق پر کیانی خاندان قابض تھا۔ یہ دو سلطنتیں ہمیشہ عربوں کی آزادی طلب کرنے کی فکر میں رہتی تھی، گو پورے طور پر عربوں پر ان کا قابو نہ چلا، تاہم جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے عرب پر تسلط جمانے کی کوشش کی۔ یمن کے حمیری خاندان کا خاتمہ ایرانیوں کے ہاتھوں ہوا، گو حمیری برائے نام حکمران رہے، مگر اس کا سیاہ سپید تمام تر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھا۔ بحرین اور عمان بھی ان کے زیر اثر تھے۔ ان کے علاوہ مختلف اوقات میں عرب کے 16 مقامات ایرانی مرز زبانوں کے قبضے میں رہ چکے تھے۔ عراقی نہمی خاندان کو بھی ایرانیوں ہی نے مٹایا۔ ایرانیوں کا یہ اقتدار ظہور اسلام کے وقت تک باقی تھا۔ چنانچہ جنگ ذی قار میں جب ایرانیوں نے عربوں سے شکست کھائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عرب نے عجم سے اپنا منصفانہ بدلہ لیا۔ یہی حال کیسری حکومت کا تھا۔ جب جب اس کو موقع ملتا تھا شام کی جانب سرزمین عرب میں قدم بڑھاتی رہی۔ شام میں جو عرب خاندان آباد تھے ان پر آل جفنہ کیسر کی جانب سے حکومت کرتے تھے، گو آل جفنہ اربل نسل تھے، لیکن ان کا تقرر کیسری حکومت کرتی تھی۔ حبشہ کے عیسائیوں نے رومیوں کے اشارے سے عرب کی مرکزیت توڑنے کے لیے یمن کو فتح کر کے صنعا میں ایک کعبہ بنایا کہ خانہ کعبہ کے پجاری تقسیم ہو جائے۔ ظہور اسلام کے بعد جب عرب متحد ہو کر ایک مرکز پر جمع ہو گئے تو ان دنوں ان دونوں سلطنتوں کے لیے عرب کا سوال اور زیادہ اہم ہو گیا۔ اگر پہلے ملک گیری کی ہوس تھی تو اب عربوں سے سیاسی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے چاک کر ڈالا اور بولا، میرا غلام مجھ کو یوں لکھتا ہے، اور فوراً آپ کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا۔ اسی طرح شرجیل بن عمرو نے جو کیسر کی جانب سے بصرہ کا حاکم تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کرا دیا۔ غرض ان حالات میں عرب کی خود مختاری کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ اب عربوں سے کھیلنا آسان کام نہیں ہے۔ تاہم حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت تک کوئی پیش قدمی نہیں کی، لیکن وہ قبائل جو ہمیشہ سے ایرانی حکومت کا تختہ مشق بنتے چلے آ رہے تھے انتقام کے جذبات سے لبریز تھے۔ چنانچہ عہد صدیقی میں جب ایران میں بد نظمی پیدا ہوئی اور ایرانیوں نے کسریٰ بن حمز کی لڑکی کو ایران کے تخت پر بٹھایا تو ان قبائل کے جذبات انتقام دفعتاً بھڑک گئے اور مثنیٰ بن حارث شیبانی نے اپنا جتھا لے کر عراق عجم کی سرحد پر طاقت و تاراج شروع کر دی، لیکن بغیر خلیفہ وقت کی سرپرستی کے کامیابی مشکل تھی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق سے باضابطہ اجازت حاصل کی۔ آپ نے خالد بن ولید کو ان کی امداد پر مامور کیا اور شرف امارت بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ ارتداد کی مہموں سے فارغ ہو کر عراق کی طرف بڑھے اور مقام نباج میں مسنہ سے مل گئے اور بانکیا اور پارسوما کے حاکموں کو مطیع کرتے ہوئے ایلا کی طرف بڑھے۔ یہ مقام جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا۔ یہاں عرب و ہندوستان کی بری اور بحری خطوط آ کر ملتے تھے، چنانچہ یہاں کا حاکم ہر مزان ہی راستوں سے دونوں مقام پر حملے کیا کرتا تھا۔ شاہ حمز کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو فوراً اٹھ چیر کو دربار ایران اطلاع بھیجی اور خود مقابلہ کرنے کے لیے بڑھا۔ کاظمہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا کہ پاؤں نہ اکھڑنے پائیں، لیکن قعقاع بن عمر کی شجاعت نے زنجیر آہن کے ٹکڑے کر ڈالے اور ایرانیوں نے بری طرح شکست کھائی۔ ابھی یہ عراق کی فوج کشی کا معرکہ ختم ہوا تھا کہ ایرانیوں کی امدادی فوج کو جو قارن بن کریان
فلانس کی ماتحتی میں حمص کی مدد کو آ رہی تھی، مزار میں حمص کے قتل اور ایرانیوں کی شکست کی خبر ملی۔ اس لیے کارن نے اسی جگہ اپنی فوج کی تنظیم کی اور شکست خوردہ فوج سردار قباز اور انوشیر جان کو امیر العسکر بنا کر نہر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ خالد کو اطلاع ہوئی تو وہ فوج لے کر مزار کی طرف بڑھے۔ لب دریا دونوں کا مقابلہ ہوا۔ موکل نے کارن کو اور عاصم نے نوش جان کو اور عدی نے قباز کو ختم کیا اور اس شدت کی جنگ ہوئی کہ 30,000 ایرانی کام آئے۔ یہ تعداد اس کے علاوہ ہے جو نہر میں ڈوب کر مرے۔ جنگ مزار کے انجام کی خبر ایران پہنچی تو اٹھ شیرکے نے اندر زغر اور بہمن کو یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اندر زغر مدائن اور کسکر ہوتا ہوا دلجہ پہنچا۔ ہیرا اور کسکر کے تمام دہقانی اور آس پاس کے عرب بھی ایرانیوں کی حمایت میں اپنی اپنی فوجیں لے کر اندر زغر کے قریب آ کر خیمہ زن ہوئے۔ اس درمیان میں بہمن بھی پہنچ گیا۔ خالد بن ولید کو خبر ملی تو سوید بن مکرن کو ایک دستے پر مامور کر کے ضروری ہدایات دے کر پیچھے چھوڑا اور خود بڑھ کر مورچہ بندی میں مصروف ہو گئے اور ساحل کی قربت سے فائدہ اٹھا کر نشیبی زمین میں تھوڑی فوج چھپا دی کہ جنگ چھڑنے کے بعد وہ نکل کر حملہ آور ہو جائے۔ اس انتظام سے فراغت کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ دیر تک گھمسان کا رن پڑتا رہا۔ جب فریقین تھکنے لگے تو مسلمان کمین گاہوں سے نکل کر ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، مگر وہ جدھر بھاگتے تھے مسلمان سامنے تھے، اس لیے جو سپاہی جہاں تھا وہیں ختم ہو گیا۔ اندر زغر نکل بھاگا لیکن پیاس کی شدت سے وہ مر گیا۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے عام آبادی سے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو پوری آزادی دے دی۔ گزشتہ جنگ میں عربی النسل عیسائی قبائل بھی ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے۔ اٹھ شیر نے بہمن کو وربی قبائل سے مل جانے کا حکم دیا، چنانچہ بہمن الپس کی طرف بڑھا اور یہاں کے حاکم جاپان کو یہ ہدایت دے کر کہ میری واپسی تک جنگ شروع نہ کرنا الیس روانہ کر دیا اور خود اٹھ شیر کے پاس مشورے کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے لوٹا تو باقی عربی قبائل اور عربی چھاؤنی کی ایرانی سپاہ اکٹھا ہو چکی تھی۔ اس درمیان میں خالد بھی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچتے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ دیر تک کشت و خون کا سلسلہ جاری رہا۔ خالد نے منادی کرا دی کہ لڑائی روک کر لوگوں کو صرف گرفتار کرو۔ چنانچہ مسلمان دارو گیر میں مصروف ہو گئے اور لڑنے والوں کو زندہ گرفتار کر کے نہر کے کنارے قتل کرنا شروع کر دیا اور ایرانی بری طرح مفتوح ہوئے۔ الیس سے فراغت کے بعد خالد بن ولید مغشیہ کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشندے مسلمانوں کا رخ دیکھ کر پہلے ہی شہر خالی کر چکے تھے، اس لیے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ امگیشہ کے قریب ہی ہیرا تھا۔ یہاں کے حاکم آزاد باغ کو خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمان امگیشہ کی طرف بڑھیں گے، اس لیے اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے لڑکے کو خالد بن ولید کو روکنے کے لیے آگے بھیج دیا اور پیچھے سے خود مدد کے لیے پہنچا۔ امگیشہ اور ہیرا کے درمیان نہر فرات تھی۔ آزاد باغ کے لڑکے نے اس کا بند باندھ دیا، اس سے مسلمانوں کی کشتیاں رک گئی اور ملاحوں نے جواب دیا کہ ایرانیوں نے نہر کا رخ پھیر دیا ہے، اس لیے کشتیاں نہیں چل سکتی۔ مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں پر ابن آزاد باغ کی طرف بڑھے۔ فرات کے دہانے پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ابن آزاد بھی مارا گیا اور فوج بھی تباہ ہوئی۔ اوپر ان حالات کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے جن کی بنا پر مسلمانوں کا ایرانیوں اور رومیوں سے نبرد آزما ہونا ناگزیر امر تھا۔ اس لیے عراق کے ساتھ ساتھ شام پر بھی فوج کشی ہوئی تھی اور ہر صوبہ علیحدہ علیحدہ فوجیں بھیجی گئی تھیں۔ خالد بن ولید عراق کی مہم سر کر چکے تھے کہ دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ عراق چھوڑ کر شام میں اسلامی فوجوں سے مل جائیں۔ اس حکم کے مطابق حج سے واپس ہونے کے بعد عراق کا انتظام مسنا کے سپرد کر کے شام روانہ ہو گیا اور راستے میں حدر، دار، ارک، سوئی، حمارین، قزم، مرج، راحت وغیرہ سے نپٹتے ہوئے شام پہنچے اور پہلے بصرہ کی طرف بڑھے۔ یہاں اسلامی فوجیں پہلے سے ان کی منتظر تھیں، اس لیے خالد بن ولید نے آتے ہی بصرہ کے بطریق پر حملہ کر کے پسپا کر دیا اور اس شرط پر صلح ہو گئی کہ مسلمان رومیوں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور وہ اس کے عوض میں جزیہ دیں گے۔ اس وقت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ہرقل نے ان کے مقابلے کے لیے الگ الگ دستے بھیجے تھے تاکہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو۔ لیکن فلسطین کی مہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق تھی۔ بصرہ کے بعد تزارق اور قلقلہ نے اجناد دین میں اپنی
اپنی فوجیں ٹھہرائی۔ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بصرہ سے فارغ ہو کر عمرو بن العاص کی مدد کو پہنچے۔ 13 ہجری میں مقام اجنادین میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ تزارق اور کبکلا دونوں مارے گئے۔ اجنادین کے بعد دمشق کی طرف بڑھے امیر فوج ابو عبید نے 3 سمتوں سے اس کا محاصرہ کیا۔ ایک سمت پر حضرت خالد بن ولید مامور ہوئے۔ 3 مہینے تک کا مل محاصرہ قائم رہا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس درمیان میں ایک دن دمشق کی پادری کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے جشن میں دمشق کے بے فکرے شرابیں پی کر ایسے بدمست ہو کر سوئے کہ دنیا ما فیہا کی خبر نہ رہی۔ خالد بن ولید دوران جنگ میں اکثر راتوں کو سوتے نہ تھے بلکہ فوجی انتظامات اور دشمنوں کی سراغ رسانی میں لگے رہتے تھے۔ ان کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی، چنانچہ فوج کو یہ ہدایت دے کر تکبیر کی آواز سنتے ہی شہر پناہ کے پھاٹک پر حملہ کر دینا۔ چند آدمیوں کے ساتھ کمند ڈال کر شہر پناہ کی دیوار کے اس پار اتر گئے اور پھاٹک کے چوکیدار کو قتل اور اس کا کفل توڑ کر تکبیر کا نعرہ لگایا۔ تکبیر کی آواز سنتے ہی فوج ریلا کر کے اندر داخل ہو گئی۔ دمشق والے ابھی تک غافل سو رہے تھے۔ اس ناگہانی حملے سے گھبرا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے صلح کی درخواست کر کے شہر پناہ کے تمام دروازے خود کھول دیے۔ ایک طرف سے خالد بن ولید فاتحانہ داخل ہوا اور دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح مسلحانہ۔ وسط شہر میں دونوں سے ملاقات ہوئی۔ گو نصف حصہ بزور شمشید فتح ہوا لیکن شرائط سب مسلحانہ رکھی گئی۔ دمشق کی فتح نے رومیوں کو بہت برہم کر دیا اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سکلان رومی فہل میں فوجیں لے کر خیمہ زن ہوا، اس لیے مسلمان دمشق کے بعد ادھر بڑھے۔ مقدمہ الجیش خالد بن ولید کی کمان میں تھا۔ اس معرکے میں بھی رومیوں نے پوری طرح شکست کھائی۔